بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ بندر کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور بندر کے اندر انسان کی طرح کون کون سی ملتی جلتی عادتیں پائی جاتی ہیں، اور بندر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اور پرانے زمانے میں یمن کے لوگ بندروں سے کام کیوں کروایا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کی ایک قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا، اور وہ کہاں پر آباد تھے، اور کیا موجودہ دور کے بندر انہی کی نسل میں سے تو نہیں، اور اگر کوئی شخص بندر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ محترم ناظرین، بندر ایک ایسا جانور ہے جس کو ہر انسان ہی جانتا ہے۔ بندر ایک بدصورت جانور ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ذہین اور ہوشیار بہت ہوتا ہے۔ اس کے اندر سمجھداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بہت سے کام کاج یہ بہت جلد سیکھ لیتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ متوکل کے پاس 2 بندر بطور ہدیہ بھیجے گئے تھے، جن میں سے ایک بندر درزی کا کام کرتا تھا اور دوسرا بندر رنگ سازی کا کام جانتا تھا۔ خاص طور سے یمن کے لوگوں نے بندروں کو اپنے کام کاج کے لیے تعلیم دے رکھی تھی، اور وہ ان کو مختلف قسم کے کام سکھا کر باقاعدہ وہ ان سے کام کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سے قصاب کا کام کرواتے تھے اور بہت سے ادھر ادھر کے کام انجام دلوایا کرتے تھے۔ یمن کے لوگ جب کسی ضرورت سے اپنی دکان کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے تو وہ بندر کو دیکھ بھال کے لیے دکان پر بٹھا جاتے تھے، اور بعض لوگ بندروں کو چوری کرنا سکھا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے بندر مستقل چوری کرنے کی فکر میں رہتے تھے اور اکثر ادھر ادھر سے چیزیں چرا کر اپنے مالک کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ بندریا ایک بار میں کئی بچے دیتی ہے، اور بعض دفعہ ان کی تعداد 10 اور 12 بچوں تک دیکھی گئی ہے۔ بندر دوسرے جانوروں کی طرح انسان سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، چنانچہ یہ انسانوں کی طرح ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، اور انسانوں کی طرح بیٹھتا ہے، انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہاتھوں سے چیزوں کا لینا دینا، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا الگ الگ ہونا، یہ سب چیزیں انسانوں کے جیسی بندر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ انسانوں کی طرح تعلیم بھی بہت جلد سیکھ لیتا ہے، اور یہ انسان سے بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے۔ بوقت ضرورت پچھلے 2 پاؤں پر بندر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں اوپر اور نیچے پلکوں کا ہونا، پانی میں گر کر ڈوب جانا، نر اور مادے کا جوڑا ہونا، عورت کی طرح بندریا میں شرم کا پایا جانا، اور عورتوں کی طرح اپنے بچوں کو گود میں لیے پھرنا، یہ تمام قسم کی عادتیں انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور بندروں کے سوا دوسرے کسی جانور میں نہیں پائی جاتی۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ بندروں میں ایک خاص بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب یہ سوتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل کر لائن لگا کر سوتے ہیں۔ جب ان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو قطار کے بائیں طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اور ایک آواز نکالتا ہے، جس سے اس کے برابر کا دوسرا بندر جاگ اٹھتا ہے، اور پھر وہ ایسی ہی آواز نکالتا ہے، اور اس طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام بندر جاگ جاتے ہیں، اور پوری رات میں وہ کئی بار ایسا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سیلانی یعنی گھومنے پھرنے والا جانور ہوتا ہے، یعنی کہ رات کہیں گزارتا ہے اور صبح کہیں گزارتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ میں پانی مت ملایا کرو، یعنی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا کرو، اس لیے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص ایسا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک بندر خریدا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوا۔ چنانچہ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے بندر کے دل میں اس کے مال یعنی دیناروں کی تھیلی کا خیال پیدا کر دیا۔ چنانچہ بندر نے اپنے مالک کی دیناروں کی تھیلی اٹھائی اور کشتی کے بادبان پر چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے تھیلی کھول کر 1 دینار کشتی میں اور 1 دینار دریا میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ تھیلی خالی ہو گئی۔ اس طرح اس نے پانی کی قیمت پانی میں
اور دودھ کی قیمت کشتی میں برابر ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو بندر کیوں بنا دیا تھا۔ حاکم نے مستدرک میں ایک روایت بیان کی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ واقعہ آپ کے نابینا ہونے سے پہلے کا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس آیت نے مجھ کو رلا رکھا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ الآیہ، یعنی اس بستی کے بارے میں جو ساحل بحر پر واقع تھی۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا کہ کیا تم ایلا کو جانتے ہو؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ایلا کیا چیز ہے؟ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایلا یہودیوں کا ایک شہر تھا۔ اس شہر والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا، اور ہفتے کے دن بہت ہی موٹی موٹی اور بڑی بڑی مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں دریا کے اوپر پھرا کرتی تھی، مگر جب ہفتے کا دن گزر جایا کرتا تھا تو یہودیوں کو ان مچھلیوں کے پکڑنے میں بڑی محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے لالچ میں آ کر ہفتے کے دن ایک مچھلی کو پکڑ لی اور اس کو دریا کے کنارے ایک کھونٹی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا، اور جب ہفتے کا دن گزر گیا یعنی اگلے دن، تو اس کو پانی سے نکال کر لے آیا اور اس کو پکا کر اس نے اور اس کے گھر والوں نے بڑے مزے کے ساتھ کھایا۔ یہ دیکھ کر، یعنی اس کے اس ہیلے کو دیکھ کر، اس کے باقی کنبے کے لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔ پھر اس نوجوان کی پڑوسی کو مچھلی کے بھننے کی خوشبو گئی تو انہوں نے ان کو دیکھا دیکھی یہی کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر رفتہ رفتہ ہفتے کے دن بھی یہود مچھلی پکڑنے لگے، اور اس طرح ان میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک وہ جو ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے تھے، دوسرے وہ جو اس سے منع کیا کرتے تھے یعنی اللہ کے حکم کے پابند تھے، تیسرے وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے ان کو تم کیوں نصیحت کرتے ہو؟ منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کو اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو خسف یعنی زمین میں دھسا دے، یا قذف یعنی سنگ باری کر دے، یا اور کسی عذاب سے اللہ تبارک و تعالی تم کو ہلاک کر ڈالے۔ خدا کی قسم، ہم اب اس شہر میں جس میں تم ہو نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرقہ شہر پناہ سے باہر چلا گیا، اور پھر اگلے دن وہ صبح کو واپس آئے اور شہر پناہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کو کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ان میں سے ایک شخص شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھانکا تو کہنے لگا، یہاں تو بجائے انسانوں کے دمدار بندر نظر آ رہے ہیں، اور بندر چیں چیں کر رہے ہیں۔ اس شخص نے دیوار پر سے اندر اتر کر شہر کا دروازہ کھولا اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ بندروں نے تو اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا، مگر انسانوں کو اپنے رشتہ داروں کو پہچان نہ ہو سکی۔ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے اور ان سے لپٹ جاتے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ تم فلاں ہو یا فلانی ہو، یعنی وہ لوگ ان بندروں سے پہچان کراتے اور معلوم کرتے کہ تم میرے فلاں رشتہ دار ہو۔ بندر ہاں یا نہ میں گردن ہلاتے تو وہ سر کے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔ یہ قصہ سن کر حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو گناہ سے روکتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم یعنی نافرمانی کی تھی ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت عذاب نے پکڑ لیا۔ اور پھر فرمایا کہ نہ معلوم اس تیسرے فرقے کا کیا حال ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، چونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس حرکت یعنی نافرمانی کو ناپسند کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے فرقے سے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی
بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے، ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ چنانچہ میرے نزدیک یہ تیسرا فرقہ بھی ناجیہ یعنی نجات پانے والوں میں شامل ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو میری یہ تعویل بہت زیادہ پسند آئی اور آپ نے بطور انعام یا خوشی میں 2 موٹی اور اچھی قسم کی 2 چادریں منگا کر مجھے اڑا دی۔ ایلا، مدین اور طور کے بیچ درمیان کے کنارے پر ایک شہر آباد تھا، وہاں پر بنی اسرائیل کی قوم رہا کرتی تھی۔ امام طبرانی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک عورت آئے گی تو وہ اپنے شوہر کو بندر کی صورت میں بدلا ہوا پائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا شوہر اللہ کی قدرت کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، آج کے اس دور فتن کے اندر بھی طرح طرح کے فتنے موجود ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے دین و اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اسلام سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ آج کے اس دور کے اندر بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو انہیں بھی اس حدیث سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بندروں اور جانوروں کی شکل میں بدل دے۔ ناظرین محترم، اہل علم کے نزدیک اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ موجودہ بندر اسی نسل میں سے ہیں یا نہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کی نسل چلی تھی، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کی نسل نہیں چلی تھی، بلکہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا کھانا پینا بالکل بند ہو گیا تھا اور وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے تھے۔ یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ بندر کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس پر غالب آ گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی بیماری کے اندر گرفتار ہو جائے گا، مگر پھر وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ بندر کی تعبیر کبھی کبھی بیماری بھی دی جاتی ہے، اور اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں گرفتار ہو جائے گا اور اس پر کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا بندر بھی کھانا کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے، یعنی اس کو ملی ہوئی نعمت اس سے جاتی رہے گی۔ واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔